بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہ اسم کی تقسیم تذکیر و تانیث کے حساب سے اس پہ گفتگو چل رہی تھی، اور تھوڑا بہت ہم نے اس کے پر بات بھی کر لی تھی، تو تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں، کیونکہ ہے تو چیز واضح کہ مذکر اور تانیث جو ہے، اور عام طور پر جب ہم کسی زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ قواعد جو ہیں وہ دوسری زبانوں سے مختلف ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ معنن تو مذکر ہیں لیکن لفظاً مؤنث ہیں، کیونکہ وہ جب آپ ان کا صیغہ استعمال کریں گے تب کچھ احکام میں کچھ فرق ہوگا اس حساب سے. اسی طرح مؤنث میں بھی دو قسم کے ہم دیکھیں تو اس کا تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور پہلے شاید ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہیں نحو میں کہ مذکر اور مؤنث میں اصل صیغہ کون سا ہے؟ مذکر مؤنث میں اصل صیغہ، ہاں اصل کون سا ہے؟ یعنی ایک اصل ہوتا ہے نا، ایک فرع ہوتا ہے اصل صیغہ. یہاں پہ ہم نے شاید نہیں ذکر کیا، لیکن پہلے اجرومیہ وغیرہ میں بات کرتے ہوئے جب یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ جی اس لیے کہ مذکر ہی اصل ہے، مذکر ہی اصل صیغہ ہے. یعنی جب آپ نے کسی چیز میں مؤنث بھی آ جاتا ہے اور آپ نے اس میں فرق کرنا ہوتا ہے تب آپ تا لے کے آتے ہیں، نہیں تو آپ مذکر کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کی وجہ سے، نہیں، کیونکہ اصل صیغہ ہی وہی ہے، اصل صیغہ مذکر کا ہی ہے. جب آپ نے مؤنث کا فرق لانا ہوتا ہے تب آپ مؤنث کی علامت جو کہ جیسے آگے آئیں گے وہ مؤنث کی علامت لا کے وہ مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں. لیکن اگر فرق نہیں کرنا ہے تو ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ جو کچھ ایسے کام ہیں جو کہ صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہیں، مذکر اور مؤنث میں ان کا فرق نہیں کرنا، وہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، تو وہاں پہ یہاں پہ مؤنث کی علامت نہیں لاتے. مثال کے طور پہ عربی زبان میں کوئی عورت حمل سے ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل نہیں، حمل سے ہے اسے کہتے ہیں حامل. حامل اصل میں کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کا جو عام طور پر جو اگر ہم نے مذکر مؤنث کا فرق کرنا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ مسلم مسلمہ، تا لے کے آ گئے نا، ٹھیک ہے، مسلم مسلمہ، اور ضارب ضاربہ مثال کے طور پر. لیکن حامل جو ہے جو عورت حمل سے، یہ صرف عورت کا کام ہے، یہ صرف عورت کا کام ہے، تو مرد کا یہ کام نہیں ہے، تو وہاں پہ تا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو تا لانے کی ضرورت نہیں، تو صرف مذکر کے صیغہ. تو حامل سے آپ یہ نہیں بولو گے کہ حامل مرد، حامل سے مطلب عورت ہی ہے. اسی طرح جو عورت جس کو حیض آتا ہے اسے کیا بولیں گے؟ جی اسے بولیں گے حائض. حائضہ نہیں بولیں گے، کیونکہ مرد مذکر و مؤنث میں یہاں پہ فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حائض یعنی حیض آنے والی عورت، یہاں پہ حائضہ نہیں بولیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہو گیا فرق اس میں؟ جی ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھ لیا تھا اور ہم تھوڑا آگے بھی بڑھ گئے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر اچھا اس میں جو ضروری چیز مسمہ کا معنی واضح ہو گیا تھا کہ مسمہ سے کیا مراد ہے. جی ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے مسمہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس کا اسم ہوتا ہے، ہاں جس کا نام ہے. مثال کے طور پر اسم ہے کرسی، مثال کے طور پہ کرسی، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کرسی کیا ہے تو آپ اسے یہ چیز دکھا دو گے جس کے 4 پائے ہوتے ہیں، اوپر سے اس کی کمر ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ مسمہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو اس کا نام ہے کرسی وہ اسم ہے. مثال کے طور پر آپ کو اللہ رب العزت بچہ دیتا ہے، لڑکا دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے،
تو اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو وہ اسم ہے، اور وہ بچہ کیا ہے؟ وہ مسمى ہے. ہاں وہ ہے مسمى، یعنی وہ چیز ہے، کیونکہ اس میں فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسمى جو ہے وہ مذکر ہوگا لیکن اس کا اسم مؤنث کی صیغے پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسمى جی جی مذکر ہو جی سکتا ہے اور اس کا اسم مذکر کے صیغے پہ ہو سکتا ہے، جو کہ عام ہے، یا تو مسمى جو ہے مذکر ہوگا اور اس کا اسم جو ہے مؤنث کے صیغے پہ ہوگا، جس طرح ہم نے دیکھا تھا، منصوص صحیح ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی جی مذکر جو ہیں دو قسم کے، مذکر مانن و لفظن، یعنی لفظ اس کا معنی مطلب جو مسمى ہوگا وہ بھی مذکر ہے، اور اس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی مذکر ہے، یعنی اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، جس طرح زید اور عاقل ہم نے دیکھا تھا، یا تو مذکر معنی ہوگا، دوسری قسم مذکر معنی و مؤنث لفظ، یعنی مسمى جو ہے وہ ہے تو مذکر، ٹھیک ہے، جس طرح جی 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 مذکر کی تعریف میں کہ مسمى تو مذکر ہی ہے، لیکن اس کے لیے جو جی اسم جی رکھا گیا ہے وہ تانیث کی صیغے، جیسے حمزہ، تانیث حمزہ صحیح میں ہو. تا کی علامت ہے، حمزہ جو ہے یہ ایک مرد کا نام ہوتا ہے عربی زبان میں، عربی میں جی جی ایک مرد کا نام ہوتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب، آپ کے چچا جو تھے سید الشہداء ان کا نام حمزہ ہے، اسی طرح علماء جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع، عالم کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو، یعنی علم والے مرد کو، عالمہ مرد نہیں کو. ہے، عالمہ کی جمع نہیں ہے، عالم کی جمع ہے، لیکن یہ مؤنث اللفظ ہے، لفظ کیسے جی جی مؤنث اللفظ، وہ جو اس میں علامت آتی ہے اس حساب سے، اسی طرح جرحا، جرحا جو ہے یعنی زخمی، اس کے لیے کیا بولتے ہیں، آدمی کے لیے. ہاں زخمی شخص کے لیے، تو یہ تو ہے تو مذکر کے لیے، یعنی اس کا جو مسمى ہے وہ مذکر ہے، مذکر المعنی ہے، لیکن مؤنث اللفظ ہے کیونکہ آخر میں الف آیا، الف اس کے لیے تانیث کے لیے آپ بول سکتے ہیں کہ اس کی علامت ہے، تو اس وجہ سے، لیکن ہے مذکر۔ اسی طرح مؤنث کی بھی شیخ نے دو تقسیمات بتائے تھے، یعنی جس کا اصل مسمى تو اس کا مؤنث ہو، لیکن یا تو اس کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہو، یا تو پھر مؤنث اللفظ، یا تو کیا بولتے ہیں مذکر مذکر اللفظ ہو، جیسا. مذکر اللفظ ہو، یعنی اس میں تانیث کی علامت نہیں ہو۔ پہلا والا جو کہ عام طور پر فاطمہ ہے، حبلہ ہے، حسنہ ہے، فاطمہ اسم ہے، اس میں صریح ہے، یعنی ایک عورت کا نام، حبلہ یہ صفتی نام یعنی صفت، حبلہ یعنی حمل صحیح یا کچھ ایسے، یہ اس میں جی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ حسنہ حبلہ میں جو علامت تانیث کی وہ آخر میں الف مقصور ہے، حسنہ میں ہے ممدود ہے، الف ہے. اس میں جی ہاں اس میں یہ وہ ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا پہلے، ہم نے بحث میں دیکھا تھا کہ الف مقصور وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ تانیث کے لیے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح حمزہ بھی ہم نے دیکھا تھا، حمزہ جو ہے وہ تین قسم کے آتے ہیں، اس میں سے ایک حمزہ جو جی کہ جی تانیث کے لیے زیادہ ہوتا ہے، اصلی ہاں اصلی ہوگا. ہاں اصلی ہوتا ہے، ایک واو یا سے منقلبہ ہوتا ہے، اگر وہ سب نہیں ہوا تو وہ تانیث کے لیے زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر دانش کے لیے زیادہ ہوتا ہے. جتنے بھی رنگ ہیں جیسے خضرا، صفرا، ان سب میں وہ ہے، اسی طرح عیوب وغیرہ میں حسنہ، یہ بھی اسی کے لیے زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی خوبصورت عورت، ٹھیک ہے، حسنہ، ٹھیک ہے۔ مؤنث المعنی و مذکر اللفظ، یعنی اور مسمى اس کا جو ہے وہ مؤنث ہی ہوگا، یعنی مانن وہ مؤنث ہی ہوگا، یا لیکن اس کا مذکر اللفظ ہوگا، یعنی اس میں تانیث کی علامت نہیں ہوگی، جیسے ہند ہے، اور طالق کسے کہتے ہیں؟ جی طلاق شدہ. ہاں ہاں، جس کو طلاق دی گئی، جس کو طلاق جی دی گئی، حالانکہ یہ جی اس کے وزن پہ ہے، کیا بولتے ہیں اس میں فائل کے وزن پہ، طلاق طلاق سے فائل نا، کی. اس میں فائل کے وزن پہ، جی اس میں جی فائل وہ ہوتا ہے جس نے طلاق دی، لیکن یہاں پہ عرب کبھی کبھی ایک صیغے کو دوسرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ایک صیغے کو کبھی دوسرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے مثالوں میں، تو طالق سے مطلب وہ ہوتا ہے جس عورت کو طلاق دی گئی، تو یہاں پہ عورت کا جب نام جی آئے تو تانیث کی علامت بھی آنی چاہیے، جیسے مسلم، مسلمہ، مؤمن، مؤمنہ، ہے نا، تاکہ جی علامت آنی چاہیے، لیکن یہاں پہ آدمی کو طلاق نہیں ہوتی، عورت کو ہی طلاق ہوتی ہے، اس لیے طالقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، طلاق کس سے دی جی. جاتی ہے؟ صرف عورت کو ہی دی جاتی عورت ہے، کو. اس لیے عرب جب وہ طلاق دیتے ہیں نا، تو ہمارے لوگ تو بس مطلب پتہ کہاں سے دیکھ کے بس الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر دیتے، طلاق ایسی بول دیتے،
اصل لفظ کیا ہے بولنے کا؟ انتی طالق، انتی طالق، کہ تجھے طلاق ہے، تجھے عورت، انتی طالق، انتی مبتدا ہو گیا، طالق اس کی خبر ہوگی، طالق، تو طالقہ نہیں بولتے، طالق بولتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ بولا انتی طالق تو یہ ایک دفعہ طلاق ہوگی، اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جاتی. پھر علماء میں اختلاف ہے کہ اگر اس شخص نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرا دیے تو کیا تینوں کی تینوں نافذ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ہی نافذ ہوتا ہے؟ یہ تو وہاں پہ فقہ کی بحث ہے، الگ ہے بحث ہے. ہاں تو یہاں پہ آپ دیکھیں طالق جو ہے یہ مؤنث المعنی ہے، مذکر اللفظ ہے. مذکر اللفظ کیوں ہے؟ تانی سے کوئی بھی یہ ہاں علامت نہیں ہے اس تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ مذکر کی صیغے پہ طالق، ٹھیک ہے؟ جیسے ضارب ضاربہ نہیں ہے، شارب شاربہ نہیں ہے، صرف طالق ہی ہے. تو کیونکہ عربی زبان میں اس میں فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام ایسا ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہے، مذکر اور مؤنث میں اس میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک ہو گیا تھا. ابھی یہاں سے انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. والمؤنث من حيث الحقیقة والمجاز. جی مؤنث حقیقی هو ما يلد او يبيض نحو فاطمة نفاسع نفساء. ونفساء وناخة. جی ومؤنث مجازي وهو ما لا يلد ولا يبيض نحو جی سيارة وشمس. جی وللتانیث. آگے جو ہاں ہاں پڑھ لیجیے. وللتانيث ثلاثة علامات. تاء التانيث نحو رقية وذاهبة. وألف التانيث المكسورة نحو سلمى وجرحى. وألف التانيث الممدودة نحو حمراء وأصدقاء. واصدقاء. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے دیکھ لیا پیچھے مذکر اور مؤنث کیا جو تقسیم شیخ نے دکھایا ہے. مذکر مؤنث تو آسان ہے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، لیکن اس کے لفظ کے اعتبار سے شیخ نے دو تقسیمات کی تھیں. اب یہاں پہ مؤنث کی ایک اور تقسیم بتا رہے ہیں شیخ، حقیقی اور مجازی کے اعتبار سے. یہ لفظ جو مجاز ہے یہ ہم نے اردو میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی حقیقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اوریجنل اس کا معنی ہے، یعنی جس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اس کا جو اوریجنل معنی ہے وہ وہاں پہ مراد نہیں ہے. مجاز کا کیا معنی ہے؟ کہ جو اس کا اوریجنل معنی ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی کسی صفت کے اعتبار سے اس کا کوئی دوسرا معنی کیا جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مجاز میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ہے؟ جی جی جی. جیسے مثال کے مجاز طور وہ پر، ہے جس کو جی مجاز وہ ہے جس کو اس کا اوریجنل نام سے نہیں بلایا جاتا اور کسی اور نام سے بلایا جاتا ہے. نہیں، جو اس کا اصل جو معنی ہے وہ وہاں پہ مراد نہیں ہوتا. اصل معنی جو ہے جس کے لیے عرب نے اس کو وضع کیا وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اعتبار سے کوئی اور معنی اس سے مراد ہوتا ہے. جس طرح ہم انشاءاللہ یہاں پہ مثالیں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ مجاز سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کو مجازن مؤنث کا حکم دیا، حالانکہ وہ حقیقی طور پہ مؤنث نہیں ہے. لیکن مجاز کا صرف معنی سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ عربی زبان میں کہتے ہیں اسد، اسد، تو اسد سے آپ کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے؟ شیر آتا ہے. شیر آتا ہے، یعنی شیر ایک جانور جو کہ اس کے پنجے ہیں، دانت ہیں، اور وہ دوسرے جانوروں کو چھیڑ پھاڑ کر کے کھاتا ہے. یہ ہے اسد. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی اس کا کیا؟ اسد. اگر آپ ابھی کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت بہادر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ زید اسد، کہ زید شیر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے آپ کا؟ جی شیر آدمی ہے زید، ہاں بہادر طاقتور آدمی ہے. بہادر آدمی ہے. طاقتور ہاں بہادر آدمی ہے. زید جو ہے طاقتور اور بہادر آدمی ہے. کیا یہاں پہ جب آپ نے بولا زید الاسد تو آپ کے ذہن میں یہ معنی آئے گا کہ زید وہ جانور ہے جو کہ چھیڑ پاڑ کر کے کھاتا ہے دوسرے جانوروں کو یا انسانوں کو؟ جی نہیں ہے نا. کیا آئے گا آپ کے ذہن میں؟ یہ آئے گا کہ زید اسد ہے، یعنی شیر جیسا بہادر ہے. تو اس کو مجاز کہتے ہیں. اصل معنی جو تھا وہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کی صفت کے اعتبار سے جو معنی تھا وہ یہاں پہ استعمال ہے، تو اس کو مجاز کہتے ہیں.
اور یہ بہت لمبی بحث ہے کہ مجاز کے، اور قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی کچھ علماء نے یہ بولنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ کچھ الفاظ جو ہیں ان کا مجازی معنی مقصود ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قرآن میں کچھ مجاز نہیں ہے، کوئی بھی چیز مجاز نہیں ہے، جو ان کا جو معنی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ ان کا حقیقی معنی ہی ہے، کیونکہ ان کے ایک سے زیادہ حقیقی معنی ہے، تو اس میں کوئی مجاز نہیں ہے۔ لیکن وہ لمبی بحث ہے، صرف یہ مجاز کا لفظ جو ہے یہ اس کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شیخ کہتے ہیں کہ مونس حقیقی، مونس حقیقی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ یلیدو، کہ وہ بچے بھی پیدا کرتی ہو، اور وہ یبیدو او یبیدو، یا تو انڈے دیتی ہو، یہی مونس کی تعریف ہے نا۔ مونس کی تعریف کیا ہے؟ مذکر سے کیسے فرق ہوتا ہے کہ جو بچے پیدا کرنے والی ہو، یا تو اگر نان میمل ہو تو وہ کیا انڈے دینے والی ہو۔ مثال کے طور پہ فاطمہ، جی فاطمہ جیسے ہو گیا، فاطمہ ایک عورت کا نام ہے تو مونس حقیقی ہے۔ اسی طرح نفسا، نفسا جو ہے یہ حیض کیا کہتے ہیں، ایسی عورت جس کو نفاس آتا ہو، تو یہ بھی مونس حقیقی ہو گیا، یعنی عام طور پر بچہ پیدا کرنے کا نفاس آتی ہے تو یہ عورت کی صفت ہے، تو یہ بھی مونس حقیقی ہو گیا۔ اسی طرح ناقہ، ناقہ یعنی ناقہ کسے کہتے ہیں؟ جی ناقہ، نہیں نہیں نہیں، ناقہ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی، ہاں اونٹنی، اونٹنی کو بولتے ہیں، تو اونٹنی بھی مونس ہے، یعنی مونس حقیقی، وہ بھی بچے پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے تو جتنے بھی ایسے نام ہیں مونس حقیقی کی جو کہ اپنے مذکر کے حساب سے ان کا آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ ان کا اولاد دینے کا ہو یا انڈے دینے کا، تو وہ مونس حقیقی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مونس مجازی کیا ہوگا؟ مونس مجازی وہ ہے جو کہ نہ انڈے دے اور نہ ہی بچہ پیدا کرے، لیکن اس کے اوپر مونس کا لفظ اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، مونس کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ عرب نے اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے مجازی طور پر، یعنی اصل میں وہ مونس نہیں ہے، لیکن عرب نے اس کے لیے مونس کا صیغہ استعمال کیا، تو ہم بھی اس کے لیے مونس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیارہ ہے، سیارہ، سیارہ کسے کہتے ہیں؟ گاڑی کو کہتے ہیں، تو سیارہ کا لفظ جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے۔ اگر آپ نے بولنا ہے عربی میں کہ یہ گاڑی ہے یا پھر یہ میری گاڑی ہے، تو آپ کیسے بولیں گے؟ ہادیہ سیارتی، ہادیہ سیارتی، یہ میری گاڑی ہے، آپ یہ نہیں بولیں گے ہاذا سیارتی۔ مونس کا جب اسم اشارہ استعمال کریں گے آپ ہاذا نہیں استعمال کریں گے، تب کیا بولیں گے؟ مونس کا استعمال کریں گے، ہاں ہادیہ، کیونکہ عرب نے اس کو مونس مانا ہے، لیکن مونس مجازی ہے، گاڑی نہ بچے دیتی ہے اور نہ انڈا دیتی ہے، ٹھیک ہے، واضح ہوا۔ اسی طرح شمس، شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو، ہاں سورج کو کہتے ہیں۔ سورج بھی ہے، سورج ایک ہی سورج ہے، اس میں نہ مذکر ہے نہ مونس ہے، لیکن اس کے لیے عرب نے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ اسے مونس کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا، ہاں تو لیکن یہ مونس مجازی ہے، جب آپ اس کے ساتھ کوئی صیغہ استعمال کریں گے تو وہ مونس کا آئے گا، جس طرح سورہ انعام میں ہے، صرف اس کے صیغے کو واضح کرنے کے لیے میں انشاءاللہ وہ والی آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جب انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور بولا کہ یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں چاند کی طرف دیکھا، پھر آخر میں سورج کی طرف دیکھا، تو ان آیتوں کی طرف جب آپ جائیں گے سورہ انعام میں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فلما رأى القمر بازغا فلما رأى القمر بازغا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، بازغا صیغہ کیا ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے، صفت کا جو بازغا، ٹھیک ہے، بازغا مطلب سامنے ایک دم ظاہر ہوتے ہوئے، قال هذا ربی، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پوری آیت، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کہہ دیا، اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، ابھی کیا ہے؟ سورج کے ساتھ کون سا صیغہ ہے؟ بازغن ہے یا بازغتن؟ بازغتن مونس کا صیغہ ہے، کیونکہ سورج کیا مونس ہے مجازی ہے، مونس کا صیغہ اس کے ساتھ آپ کو لانا پڑے گا۔ فلما رأى الشمس بازغة
کہ جب انہوں نے ابھی سورج کو دیکھا سامنے آتے ہوئے ایک دم، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، جب سورج بھی غائب ہو گیا تو پھر وہ پورا قصہ پھر اپنی قوم سے انہوں نے یعنی ان کے سامنے واضح کر دیا کہ تم کیسے ان چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا مونس حقیقی اور مونس جی مجازی. مجازی سے مطلب یہ ہو مجاز گیا جی کہ آپ اس کے اوپر مونس کا حکم تو لگا رہے ہو، لیکن وہ مونس کا جو کام ہوتا ہے، جو مذکر سے اس کا جو فرق ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ہے. صرف عرب نے اس کے لیے مونس کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو ہم بھی مونس کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ بھئی سیارہ کے لیے مونس کا استعمال ہو رہا ہے تو سیارہ مذکر بھی ہوتی ہے، شمس کے لیے مونس کا صیغہ تو سب شمس مذکر بھی ہے نہیں. تو یہ اس کا جواب ہے، تو یہ یہاں پہ واضح کر دیے. واضح ہو گیا یہ؟ جی 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 ٹھیک. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کہ بھئی اگر مونس دو قسم کا ہے تو مذکر بھی دو قسم کا ہونا چاہیے، مذکر حقیقی اور مذکر مجازی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نا، تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ ایسا کوئی ورڈ عربی میں عرب سے نہیں ملتا. نہیں یہ وہاں پہ جواب تھا جہاں پہ کیا نام ہے، کوئی اس میں منقوص واو سے ختم نہیں ہوتے. یہاں پہ جواب نہیں ہے. یہاں پہ شیخ یہ واضح کرتے ہیں کہ جو مونس حقیقی اور مجازی جو ہے، اس کی وجہ سے کوئی صرفی احکام اور نحوی احکام میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مونس جو ہے یہ مجازی ہے، تو اس کے اعتبار سے صرفی اور نحوی احکام میں کچھ فرق پڑتا ہے. یعنی اس میں کچھ آپ نے کچھ احکام الگ ہیں. لیکن مذکر چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، اس میں صرفی اور نحوی احکام وہی رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح مثال کے طور پہ ہم نے ابھی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو آیتیں دیکھی، قمر جو ہے، قمر کے لیے مذکر کا صیغہ ہے، صفت جو آئی ہے وہ مذکر کی آئی، بازغن آئی. تو یہ قمر کیا ہے؟ مذکر وہ ہے، حقیقی ہے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے نحوی اور صرفی احکام میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے اس کے لیے یہاں پہ اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا مونس حقیقی اور مونس مجازی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس باب میں آخری چیز تانیث کی علامات، یعنی آپ مذکر اور مونس میں کیسے فرق کریں گے. تو اس کی 3 علامات ہیں. شیخ بتا رہے ہیں کہ اور یہ جو علامات ہیں یہ عام طور پہ اسم میں صفت میں داخل ہوں گی، اسم میں نہیں. اسم اور صفت سے کیا فرق ہے، کیا مراد ہے؟ اسم اوریجنل ورڈ ہے. ہاں، اوریجنل ورڈ جیسے یعنی کسی شخص کا نام رکھا گیا ہے یا کسی شخصیت کا نام ہے، جیسے فاطمہ ہے، عائشہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے نام ہیں. حالانکہ وہ بھی کبھی کبھی وہ بھی ان سے بنائے جاتے ہیں، یعنی اسم سے فعل سے بنا کے اسم فاعل کے وزن پہ وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ مشہور ہو گئے. صفت یہ ہے کہ وہ صفتی نام ہے، تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ والی علامات اس میں آتی ہیں. جس طرح اسم فاعل ہو گیا، اسم فاعل میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے جیسے تا آ گیا، یا اسم مفعول ہو گیا، یا اس قسم کی چیزیں. تو شیخ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تانیث کی 3 علامات ہیں. سب سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے تائے تانیث، تاؤ تانیث. صرف شیخ نے تا نہیں لکھا کیونکہ تا بہت قسم کے آتے ہیں. تائے فاعل بھی آتا ہے، اور تائے تانیث ساکنہ بھی آتا ہے. تائے تانیث ساکنہ جو کہ فعل کے ساتھ آتا ہے، جیسے ضربت، فعلت، ضربت، فعلت. ہاں یہاں پہ شیخ نے کیا لکھا ہے؟ تا تانیث، تا وہ جو کہ تانیث کے آئے لے آئے. جیسے مثال کے طور پہ رقیہ، رقیہ میں آخر کیا ہے؟ تا آیا. اسی طرح ذاہبہ، ذاہبہ کے آخر میں تا آیا. اگر آپ ذاہبہ سے تا کو ہٹا دیں تو یہ مذکر کا صیغہ آ جائے گا، ذاہب. ہاں، ذاہب یعنی جانے والا، ذاہبہ جانے والی، جانے والی، اس میں فاعل کے صیغے پہ. ٹھیک ہے، تو پہلی علامات جو ہے وہ تائے تانیث ہے، کیونکہ تا جو ہے یہاں پہ کبھی کبھی ایک آتا ہے، جس طرح آگے بحث آئے گی ہم دیکھیں گے، اس میں ایک تا آتا ہے جو کہ وہ بھی آپ ایسا سوچیں گی کہ وہ بھی تانیث کے لیے آیا ہے، لیکن وہ تانیث کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے ایک اچھے عالم کو دیکھا کہ انہوں نے اس چیز میں غلطی کی، کیونکہ صرف و نحو میں ان کو اس پہ میں صحیح عبور نہیں تھا. انہوں نے اس چیز کی غلطی کی، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے،
تو وہ کسی بات پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے بات کی کہ بقر اور بقرہ، بقر اور بقرہ دونوں میں تا کا فرق آیا نا، ہاں بقر اور بقرہ، تو انہوں نے بولا کہ بقرہ سے مراد گائے ہیں اور بقر سے مراد کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اس اعتبار سے؟ انس نہیں، بقرہ آپ نے بولا نا کہ گائے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کیا میں ہے تا گائے؟ آیا، ہاں تو بقر کیا ہوگا، جی تا جی کو ہٹا کے، مذکر ہاں مذکر، تو مذکر کیا ہو گیا، بیل ہو گیا، بیل سانڈ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، یعنی بیل ہو گیا، یہ انہوں نے بولا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بات یہاں پہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تا ہے یہاں پہ، یہ تائے تانیس کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ تا کس کے لیے آیا یہاں پہ، تائے وحدہ کے لیے آیا ہے۔ وحدہ سے کیا مراد ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے جو کہ سب کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور ایک آپ اسے اس کے ساتھ تا لگا دیتے ہیں، وہ صرف ایک کے لیے دلالت کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تا پہ آدمی دھیان رکھے، ہر چیز پہ یہ نہیں بولے کہ یہ تائے تانیس کے لیے آ گیا، بلکہ اس تا کو دیکھیے کہ وہ یہاں پہ کس چیز کے لیے عرب نے اس کو وضع کیا ہے۔ آپ جب بولیں گے بقر تو یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، بقر سے مراد گائے ہی ہے، گائے چاہے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنے کے اوپر آپ بول رہے ہیں، تو یہ بقر گائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے بولا بقارہ، بقارہ اس سے مطلب ہوتا ہے تائے وحدہ، یہ تائے وحدہ اس سے کہتے ہیں، یعنی ایک گائے، اور اچھا ایک گائے، کیا مراد ہو، ایک گائے۔ اسی طرح اگر آپ بولتے ہیں تمر، تمر کسے کہتے ہیں، جی ہاں کھجور کو کھجور کو، یعنی کھجور، آپ کے پاس بہت ساری کھجوریں ہیں۔ اگر آپ بولتے ہیں تمرہ تا کے ساتھ، تمرتن، تو کیا مطلب ہوا، تمرت کیا تمرتن کیا بولیں گے کہ بہت سے کھجور نہیں، تمرہ تا کے ساتھ تائے وحدہ ہو گیا، یعنی ایک کھجور، ایک کھجور ایک کھجور، ہاں۔ تو یہاں پہ آپ یہ نہیں بولیں گے تمر سے مراد نر کھجور اور تمرہ سے مراد مادہ کھجور، نہیں، یہاں پہ تا وحدہ کے لیے ہے، یعنی تمر سے مراد اس میں جنس ہے، جس طرح آگے آئے گا اگلی بحث میں، افراد تثنیہ و جمع کی بحث میں، اس میں یہ گفتگو آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصود یہ کہ آدمی تا کو دیکھے کہ وہ کس حساب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی علامت ہم نے دیکھ لی تانیث ہے، جو کہ مذکر اور اس کے مونس کے صیغے میں فرق کرتی ہے، جیسے ذاہب اور ذاہبہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسری علامت جو ہے وہ الف التانیث المقصورہ، الف تانیث المقصورہ، یہاں پہ شیخ نے الف تانیث المقصورہ جو ہے، یہاں پہ تانیث کی کیا اس لیے ڈالی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مقصورہ جو ہے، الف مقصورہ، یہ دو قسم کا آتا ہے، ایک تو زائدہ ہوتا ہے جی جو جی کہ تانیث کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا مذکر بھی ہوتا ہے نہیں، یہ دوسرا الف مقصورہ ایک اس کے لیے آتا ہے، ایک تانیث کے لیے آتا ہے، ایک الف یا اور واو کے بدل سے ہاں آتا ہے۔ ہاں، اور ایک الف مقصورہ جو کہ اصل واو یا یا تھا اس سے بدل کے آتا ہے، اس سے جی تبدیل ہو کے آتا ہے، اور اس پہ بحث پیچھے جا چکی ہے، جس طرح شیخ نے مثال دی کہ سلمہ کا لفظ ہے، سلمہ کا لفظ یہاں پہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی علامت آخر میں الف مقصورہ۔ اچھا، جی اگر سر آپ اس کی جگہ تا لگا دیں، سلمہ، آپ کیسے پڑھیں گے اس کو، سلمہ، اس کو آپ کیسے پڑھیں، سلمہ، سلمہ پڑھیں، الف ہے نا، اور اگر اس کے آخر میں آپ نے تا لگا دیا جو کہ تائے تانی جیسے اوپر ہے، سلمہ، ہاں، تو وہ مذکر کا وہ ہو جائے گا مذکر، وہ مؤنث کی صیغے پہ مذکر کا لفظ ہو جائے گا، جیسے مشہور صحابی رسول ہیں سلمہ بن اقوا، نام سنا ہے نا آپ نے، سلمہ بن اقوا، ہاں، جی 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 سلمہ جی بن اقوا، وہ کون ہے، مرد ہیں، مردوں کا نام جی عربی زبان میں اگر آپ آخر میں تا رکھیں گے تو یہ اس قسم سے آ گیا، یعنی مذکر المعنی اور مؤنث اللفظ، کیونکہ آخر میں تا ہے، حمزہ ہاں، لیکن یہ حمزہ کیسے ہاں حمزہ کے جیسے آخر میں تا آ گیا، یہ مذکر کا نام ہوگا، اس کا جو مسمہ ہے وہ مذکر ہوگا، سلمہ بن اقوا، یہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جی اتنا جی تیز بھاگتے تھے نا کہ اونٹوں سے آگے نکل جاتے، سب لوگوں سے، بہت طاقتور اور بہت تیز صحابی بھی تھے، حتیٰ کہ ان کا ایک قصے میں آتا ہے کہ یہ کچھ لوگ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چرواہا یا کوئی تھا، اس کو مار کے وہ اونٹ وغیرہ لے کے بھاگ رہے تھے، تو یہ اکیلے ان کے پیچھے گئے، ان سب کا مقابلہ کیا،
अकेले गए हो, सबका मुकाबला किया और एक जगह पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हो तो लोग इनके पीछे आए, तो इन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो कहा मैं इब्नुल अक़वा हूँ, और मैं वो हूँ कि मैं अगर किसी के पीछे पड़ जाऊं तो मैं उसको पा लूं, मेरे मेरे पीछे कोई पड़ेगा तो मुझे नहीं पकड़ सकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इनको इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी। और आमतौर पर इंसान ऐसी बातें नहीं करता कि मतलब अपनी बड़ाई बताने के लिए कुछ, लेकिन जिहाद के मौके पे उसको इजाजत है। आमतौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मना किया कि आदमी अपनी चाल भी ऐसे नहीं रखे जिससे गुरूर वगैरह कुछ ऐसे दिखे, लेकिन जिहाद के मौके पे अगर ऐसे करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि जो दुश्मन है उसके ऊपर रोक पड़े। तो सलमा जो है अगर अलिफ मकसूरा के साथ है तो ये औरत के नाम है, ठीक है, और अगर ये ता के साथ है तो ये मुजक्कर नाम है, मुजक्कर का नाम है। जैसे उम्मे सलमा आता है, उम्मे सलमा, सलामत है। हाँ उम्मे सलमा जो आता है वो ता के साथ आता है, यानी सलमा की वालदा, तो सलमा जो है ये मुजक्कर के लिए है, ठीक है। इसी तरह जरहा का लफ्ज है, जरहा का लफ्ज आखिर में अलिफ तानीस अल मकसूरा आए, यानी जख्मी, जख्मी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे सीखे हैं अरबी जुबान में जो कि मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो फिर सीगे से पता चलते हैं, ठीक है। ये दूसरी अलामत हो गई अलिफ तानीस अल मकसूरा। और तीसरी अलामत है अलिफ तानीस अल ममदूदा। हमने हमजा की बहस में भी देखा था कि हमजा जो है जी जी जी, ममदूदा जो है वो तीन किस्म के आते हैं, तीन तरह से। हाँ 3 किस्म के आते हैं। जी यहाँ पे सिर्फ तानीस की अलामत के लिए वो वाला मकसूद है जो कि अलिफ तानीस जायदा हो, अलिफ तानीस जायदा हो। और जायदा की क्या अलामत है कि वो असल सीगे में भी ना हो हमजा, या तो वाव और यहाँ से तब्दील होके भी ना हो, तब वो ज्यादा हो गया। और हमने ये बताया था यहाँ आम तौर पर जी जितने भी रंग हैं उसमें ही आता है, जैसे हमरा है, खतिरा है और सफरा है, ठीक है। और इसी तरह उयूब के जितने नाम हैं, उयूब उयूब हैं जो, और पीछे हमने हसना भी देखा था। उयूब में जैसे आमा है, उमिया, उमिया का लफ्ज हमने देखा था, और दूसरे जितने अल्फाज हैं। और अस्दिका, अस्दिका, अस्दिका किसकी जमा है जी? सदका। अस्दिका, हाँ सदका तो इसका फेल हो गया ना, जो जो जनफ जी जो जिस इस्म से ये जमा बना है, जी जी, जी जिस इस्म से ये बना है। सदका तो आपने सही कहा, वो तो इसका असल फेल है, हाँ, उसमें सादिक उसमें से, हम सदीक, सादिक। सदीक से, सदीक से अस्दिका, सदीक बोलते हैं एक दोस्त को, फिर उससे जमा, जी जमा का जी सीगा बना जमा। जिस जमा की बहस आगे आ रही है, जमा मुजक्कर सालिम वगैरह वो सब जो आगे आएगा दोबारा, तो सदीक से अस्तिका बना। और इसका जो असल सीगा है उसमें आप देखेंगे कि हमजा नहीं है, ठीक है, तो हमजा असली नहीं हो सकता। इसके साथ साथ या और वाव भी नहीं आखिर में जिससे ये बदल के आया हो, तो ये हमजा किसके लिए? हमजा तानीस के लिए, ठीक है। लेकिन ये मुजक्करुल ये मुन्नसुल लफ्ज है, लेकिन मुजक्करुल माना, अस्दिका से मुराद आमतौर पर मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वाज़ेह हो गया, जी जी। ठीक है। तो ये 3 तानीस की अलामत हैं। जब आप देखेंगे ये अलामत तब आपको पहचान हो जाएगी कि इनमें और मुजक्कर में ये फर्क के लिए लाए गए हैं, तानीस के लिए। लेकिन ता के बारे में जिस तरह मैंने बताया कि ता हमें देखना पड़ेगा कि वो ता किस नौइयत का है, कभी ताए वाहिदा हो सकता है, कभी ता किसी और उसके लिए हो सकता है, वो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे देखेंगे तो वाज़ेह होगा। इसी तरह अलिफ तानीस मकसूरा और अलिफ तानीस ममदूदा, इसमें और आपने बाकी की किस्मों में फर्क करना पड़ेगा। यानी जब अलिफ तानीस जायदा होगा तभी ये तानीस के लिए आ रहा है, मकसूरा में भी और ममदूदा में भी। लेकिन अगर असल है अमदूदा में भी। हमजा, हमजा असल है तो वो फिर वो मुजक्कर के लिए हो सकता है, अगर असल सीगे से वो अ, बदल के लिए आ रहा है। नहीं ये तो उसके अलामत के लिए, यानी ज्यादा के लिए ये जरूरी है कि अलिफ तानीस होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों जायदा हो, असल से मुनकलबा वाला जो है उसकी बहस यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। इसमें कुछ इश्काल यहाँ पे जी? नहीं, इसमें कुछ इश्काल, ठीक है इंशाल्लाह। फिर इसको यहीं पे इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, वक्त भी हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह अगली मजलिस में नई बहस शुरू होगी, इफराद, तस्नीय और जमा की इंशाल्लाह। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।